کہ میری مدد اگر مشکل کے وقت چاہتے ہو تو پھر صبر کرو. پہلی چیز یہ ہے کہ اس مشکل کے اوپر صبر سے کام لو. واویلا گڑ گڑانا پیٹنا پٹانا نہ شروع کر دو اپنے آپ. صبر کرو, تحمل. دیکھو وقت آگے جا کر تمہارے کیسے بدلتے ہیں, سدا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. اور پھر دوسرا کام بتایا کہ دوسرا کیا کرنا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصلاۃ, کہ اگر تمہیں کوئی چیز مشکل پریشانی آئے تو پھر کیا کرنی ہے کہ نماز کے ذریعے صبر حاصل کرو. نہیں, پہلے کیا چیز بتائی کہ صبر کرو. سب سے پہلے جب مشکل وقت آئے اس کے اوپر صبر کرو. صبر کرنے کے بعد اب جب تم نے صبر کر لیا تو اب کیا کرنا, اب نماز کے لیے آؤ. اب نماز پڑھو, نفل پڑھو, مجھ سے مانگو, تمہاری مشکل پریشانی مصیبت دور کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا, اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام اعمال کر کے دکھا دیے کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ جو چیز میں نے بیان کیا یہ ہو نہیں سکتا. نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا. ہاں, 3 بیٹیاں اپنی زندگی مبارک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین فرما رہے ہیں. 3 بیٹوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست اقدس سے ان کی تدفین فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف کہنے کی بات نہیں فرمائی کہ بھئی صرف کہو, نہیں, عملاً کر کے بھی دکھایا. طائف کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے, جوتے مبارک, نالین مبارک لہو لہان ہو گئے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بھی ان طائف والوں کے لیے بری زبان نہیں استعمال کی, بد دعا نہیں کی. دعا دے کر کے واپس آئے کہ یہ نہیں مانتے, ان کی اولادیں ایمان لے کر آئیں گے. اور پھر لے کر آئی کہ نہیں, آج مسلمان ہے سارا عرب کے نہیں ہے جی. اور اگر اس وقت بد دعا کر دیتے, دونوں پہاڑ آپس میں مل جاتے, تہس نہس ہو جاتے, تو ساری کی ساری نسلیں ہی ختم ہو جاتی. نہیں, تحمل, برداشت کیا. نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے اندر, کفار آتے ہیں اور اونٹ کی اوجڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پھینک رہے ہیں. نہیں, کچھ نہیں کہہ رہا. اور یاد رکھیں, جتنا بلند مقام حاصل کرنا ہو نا کسی نے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمیں بتاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا بڑا مقام حاصل کرنا تھا, یا اللہ نے جتنا بڑا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمانا تھا, تو اللہ رب ذوالجلال نے صبر بھی اس لیول کا عطا فرمایا تھا. اگر آج ایک فیکٹری کا مالک, اس کو اتنا شوق تو ہے کہ میرے نیچے 100 بندہ, 10 بندے, 50 بندے کام تو کریں, لیکن میں ان کی کوئی غلطی برداشت نہیں کر سکتا, تو یاد رکھے یہ کامیاب مالک نہیں بن سکتا فیکٹری کا, یہ کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتا. کیوں کہ اس کو اچھائی سننے کی تو عادت ہے, لیکن اس کو برائی سننے کی عادت نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے غلط چیز برداشت نہیں ہوتی ہے, تو یاد رکھیں کہ بس پھر چند دنوں کی مہمان ہے یہ سرداری, یہ ملکیت چند دنوں کی مہمان ہے. سیرت نبوی بتا رہی ہے, اپنی بات سے نہیں میں یہ بات کروں. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جو لوگ اپنے ملازمین پر, اپنے ماتحتوں کی غلطیوں کو برداشت نہیں نہ کرتے, تو ان کی نسلیں بھی زیادہ دیر تک ان کے کاروبار کو ترقی نہیں دیتی. بس وہ 1 2 4 5 20 15 سال وہ کاروبار میں مبتلا رہتے ہیں, پھر وہ اللہ حافظ ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہے, تحمل نہیں ہے. حاجی صاحب کا نا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے غلام کو دیکھ کے, حاجی صاحب کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے وہ ملازم کو دیکھ کر. ہاں, حاجی صاحب کا بلڈ پریشر اپنے لیول کے بندے کے ساتھ مل کر نہیں بڑھتا, کیونکہ حاجی صاحب کو پتا ہے کہ اگر یہاں پر میں نے کوئی اونچ نیچ کی نا تو میری ساری فیکٹری کو تالا لگ جانا. حاجی صاحب کا بلڈ پریشر بھی بڑا سیاح ماشاءاللہ. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ نے یہ بات بتا دی کہ صبر کیسے کرنا. صحابیہ کی بات عرض کر